ایمان دیکھنا ہے کس کے اندر کتنا ایمان ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ اس کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات بیان کی جائے, اس کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے پہلے کہ بھائی میں سنوں گا ہی نہیں, بالکل مجھے ضرورت کیا ہے کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا رہے اور میں اپنے عقل کے دروازے کھول رکھوں کہ آؤ اعتراض پیش کرو, میں دیکھوں گا ان میں سے کون سا اعتراض پیش کر رہا ہے, اس کی وقت کیا ہے, کوئی نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. اسی طرح صحابہ کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کوئی بکواس کرتا ہے, اعتراضات پیش کرتا ہے, پہلا آپ نے موقف اختیار کرنا ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو ابوبکر صدیق پر لعن کرے. دیکھیے ہمارا ایمان ہے, جب ہم ایمان پہ بات نہیں کریں گے تو پھر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جو قرآن کی اس آیت کا انکار کرنے والا ہو اس سے ہم ایکسپیکٹ تو کچھ کرنے سے پہلے ایمانیت پہ بات ہوگی, پہلے اپنے ایمان ثابت, آپ ایمان ثابت کرو کی بات. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھی زبان درازی کرے گا یا کسی اور صحابی پر, وہ اصل میں اللہ کے اختیار کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ اللہ کے قرآن کو ناقص سمجھ رہا ہے کیونکہ کاتب وحی بھی ہے اور اللہ نے رضوان اللہ علیہم ہم جو بولتے بار بار رضی اللہ عنہ, لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں اس رضوان پر, اللہ کی رضامندی پر آپ اعتراض کر رہے ہیں, آپ کو کوئی رعایت نہیں ہے نہ قرآن کے صاحب لفظ کی, نہ معہو لفظ کی, نہ تو امہات لفظ کی, نہ ازواج لفظ کی. اصل میں آپ کو قرآن پہ ایمان نہیں ہے. اگر امامت کسی کو سونپی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ہے ابوبکر صدیق, اور اس میں مختلف دلائل بھی ہے اور مختلف جو ہے وہ تو الگ ایک ٹاپک بن جائے گا. ہم نے ایک اس کی طرف اشارہ دے دوں, وضاحت سے تو بات نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے جو بھی اس مسئلے پہ, جو بندہ بھی اس مسئلے پہ جو ہے کسی اعتراض کرنے والے کا اعتراض لائے یا خود معترض ہو یا کسی کو اشکال ہو ان مسئلوں پہ, الحمدللہ وہ ہم سے روابط کر سکتا ہے. ہم اہل سنت والجماعت دلائل کے میدان میں انشاءاللہ آگے ہیں. تو یہ ہے کہ اہل سنت کا منہج اس بات سے واضح ہونا بھی چاہیے نا کہ ہمارا موقف یزید کے بارے میں کیا ہے. یزید کے بارے میں ہم نہ لعن کرتے ہیں اور نہ ہم رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں, یہ بات صاف ہونی بھی چاہیے نا. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس پہ چڑھتا ہے اتنا اس کا جو ہے حق ہوگا. ہم اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنی جو ہے مستند باتیں نہیں ہے جس سے ہم اس کو پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوئی نہیں کہتا. لیکن یزید سے 3 سال میں جتنے بلنڈرز ہوئے وہ تو انڈائریکٹلی تو اسی سے ہوئے ہیں نا. بولا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات پر اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. تو یزید کے زمانے میں حضرت امام حسین علی مقام ہے, امام ہے, نبی علیہ السلام کے نواسے لخت جگر ہیں, ان کو شہید کرایا گیا مظلومانہ ان کے یعنی اہل البیت کے ساتھ. تو کیا یزید اس کے لیے اس پہ پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی؟ تو بولے اس میں پھر کیوں نہیں, یعنی آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کشادہ کریں. ہم نہیں کہیں گے رحمت اللہ علیہ کہیں, ہم نہیں کہیں گے لعنت اللہ علیہ کہیں, لیکن انسان اچھائی کا بھی تو مستحق نہیں ہے. جو ہے غیروں کے زیادہ حوالے میں پیش نہیں کروں گا. اگر یہ جب قتال کے لیے نکلے ہیں نا رضی اللہ تعالیٰ, ان کے لشکر میں سے ایک شخص اٹھا, کچھ اشخاص اٹھے, نے کہا کہ انہیں برا بلا کہنا چاہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا, کہا نہیں ایسا نہیں ہو. کیوں؟ کہا اخواننا ہمارے بھائی ہیں, اختلافوا معنا فی امر عثمان, انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور جملہ کہا ہے, کہا کہ لا یزیدوننا بایمان ولا نستزیدهم بایمان, وہ ہم سے زیادہ ایمان میں بڑے نہیں ہو لیکن ہم بھی ان سے زیادہ ایمان میں نہیں ہیں. یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ سے, میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ میں یہ قول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اگر وہ خود ان کا اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اختلاف معاملہ ہوا ہے کس کا, عثمان رضی اللہ عنہ, کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ ایمان میں نہیں ہے, جب ان کو خود ایمان میں برابر کہہ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی کی کیا اوقات اور کیا مجال کہ وہ اس کے بارے میں برا بلا کہہ سکیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ہم آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کے 8ویں نشست میں. آج ہمارا موضوع انتہائی اہمیت والا موضوع ہے. آج ہم بات کریں گے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے ناموس اور صحابہ کرام کے وقار کے بارے میں، جو کہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اور صحابہ کرام ہی وہ شخصیات ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا سید کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اور آج ہر طرف سے اسی بات پہ تبرہ کیا جاتا ہے، اسی بات کو زیادہ تر اچھالا جاتا ہے اور مشاجرات صحابہ کو عام لوگوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے، جبکہ عام لوگ اس کے مکلف نہیں ہونے چاہیے تھے. اور پچھلے کچھ سالوں سے سوشل میڈیا جو کہ عام ہوا، اس نے زیادہ تر
تر کنٹروورسی کے دائرے میں لایا تو صحابہ کرام کو لایا، اور صحابہ کرام کی کئی ایسی بڑی شخصیات ہیں جن کو انہوں نے تختہ مشق بنایا۔ آج اسی بات کو ہم اپنے موضوع رکھتے ہوئے ہم نے اپنے مہمان کو بلایا ہے، محترم اویس سلفی صاحب، جو اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس بات کو بہم پہنچائیں گے کہ صحابہ کرام کی پہچان پہلے کیسی ہو، اس کے بعد مقام کیا، ان کا مرتبہ کیا ہے ہماری زندگیوں میں۔ پوڈ کاسٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے حسب معمول ہم تھوڑا بہت جانیں گے اپنے مہمان کے بارے میں، محترم اویس سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس صاحب، سب سے پہلے ہمارے پوڈ کاسٹ کا ایک یعنی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں تھوڑا سا، زیادہ نہیں، یعنی آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں، آپ کہاں سے ہیں اور آپ کے خاص کر تعلیمی قوائف کیا ہیں اور آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میں اصل میں نوا قتل سیر نگر سے ہوں اور اس لگ بھگ آپ مان لیجئے 7-8 سالوں سے باٹا مالو میں سکونت پذیر ہوں۔ تو تعلیم کی بات اگر کریں تو بنیادی تعلیم پہلے تو بات کروں گا میں، پھر تفصیلی بات اسلامی تعلیم پہ ہوگی، وہ ہے اکیڈمکس میرا رہا ایس پی اسکول سے، پھر آگے ایس ایس ایم کالج سے میں نے کمپیوٹر سائنس میں بی ای کیا، اور یہ تو اکیڈمکس کا میرا ہو گیا۔ جی۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے بھی الحمدللہ لگ بھگ آپ مان لیجئے 2009 سے ابھی تک جو ہے الحمدللہ مختلف علماء سے میں پڑھتا گیا۔ جی۔ جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر ایک تو وہاں دارالعلوم ہے کہ مفتاح العلوم کے نام سے، مفتاح العربیہ، تو وہاں پر ایک مفتی صاحب پڑھاتے تھے ان کے پاس، اور اس سے پہلے بھی تو ہمارے یہاں سے روایتی طور پر جو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس پڑھنے گئے، اور ایک اور ندوی صاحب تھے وہاں سے عربی پڑھنا شروع کیا۔ وہ طفولت کی زندگی تھی، لیکن ان کا عربی جو ہے بہت ماہرانہ طور پر وہ عربی پڑھا کرتے تھے، انسان کو دلچسپی بڑھ جاتی تھی۔ تو وہاں سے انسان نے شروع کیا، اور وہاں پر ایک اور ہمارے اساتذہ میں سے، سلفی اساتذہ میں سے وہ ہے حنیف وانی سلفی صاحب، بالکل اچھا جی۔ انہوں نے وہاں جو سنڈے کلاسز دیتے تھے تو وہاں سے میں نے شروعات کی۔ پھر انہوں نے ہی ایک ادارہ قائم کیا تھا دارالحدیث کے نام سے گوجوارہ میں، اس سے ڈیلی کلاسز وہاں پر ہوتی تھی، اور مدینہ یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ کا سیلبس وہاں پر ہوتا تھا۔ جی۔ تو جامعہ اسلامیہ کی 2 سالہ سیلبس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے ڈپلوما کے طور پر، وہ کورس ہم نے وہاں سے لیا، اور یہ لگ بھگ 2013 کی بات ہے کہ وہ کورس ہم نے کمپلیٹ بھی نہیں کیا، لیکن وہ ادارہ جو ہے وہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم باٹا مالو منتقل ہوئے، جہاں پر الحمدللہ میں نے رمضان زاہد مدنی صاحب سے 2 سال عقیدہ پڑھا، اور 2016 سے الحمدللہ ابھی تک پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد ملک صاحب سے فقہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ۔ اسی طرح ایک ندوی صاحب سے، وہاں سے عیدگاہ سے رہتے ہیں، ان سے میں نے لگ بھگ 2015 سے 2019-20 تک عربی کے مختلف فنون، بلاغت اور باقی کتابیں وغیرہ ان سے پڑھی، علم البلاغہ وغیرہ، اور مختلف یعنی علماء سے استفادہ کرتے کرتے خاص استفادہ کے لیے میں گیا رمضان بزلوی صاحب کے پاس۔ ان سے میں نے علم حدیث الحمدللہ 2015 سے لے کر کے 2000 اب مان لیجیے 22-23 تک تو میں کنٹینیو الحمدللہ وہاں جاتا ہی رہا، اور انہوں نے الحمدللہ یعنی توصیہ مجھے انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر من 5 سنوات، یعنی مجھ سے علم حدیث جو ہے 5 سال سے زیادہ پڑھا ہے۔ یہ میری مختصر سی جو ہے زندگی ہے جو میں نے علمی اعتبار سے گزاری ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی استفادہ کر رہے، جو بھی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں وہ علماء کے تناظر اور ان کے زیر نگرانی رہ کر کے کام کرنا چاہتے ہیں الحمدللہ۔ جی۔ اس کے علاوہ ایک بات اس میں چھوٹ رہی ہے کہ اس وقت یعنی کیا کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ؟ ابھی جو ہے ایک تو ہے انسان پڑھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے جتنا بھی انسان کو استفادہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی۔ اس کے علاوہ میں ایک تو ہماری زاد اکیڈمی چلتی ہے عربک پڑھانے کے لیے، زاد اکیڈمی باٹا مالو، آن لائن بھی ہے اور آف لائن بھی ہے، جس کے موڈز الگ الگ۔ عربی پڑھاتے ہیں؟ جی عربی پڑھاتے ہیں۔ اور ہمارا دارالسنہ چلتا ہے، دارالسنہ جو ہے
یہ ایک وسیع پلیٹ فارم ہے، مختلف جو کام کیے جاتے ہیں ردود چاہے کرنے ہو، اس کے اندر ہی ایک چینل بھی چلتی ہے دعوت سلفیہ کے نام سے، جس پہ ردود چڑھاتے ہیں، کوئی جو ہے ریبٹل کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اوپن ڈسکشنز کے لیے بلاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہے میں محتمم کے طور پر کام کر رہا ہوں. مجگڑ میں ہمارا بنات چلتا ہے، وہ ڈیلی 2 گھنٹہ جو ہے بنات چلتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر ہم الحمدللہ پڑھاتے ہیں. وہاں ڈاکٹر عبداللطیف الکندی صاحب حفظہ اللہ تعالی لاسٹ ٹائم آئے تھے، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر اس کی جو ہے تعریفیں کی تھی. کہا تھا یہ واحد ایک ایسا ادارہ ہے جہاں میں نے بیٹی کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی ماں کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا، پھر اس کی دادی کو بھی یا نانی کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا. 3 4 جنریشنز پڑھ رہی ہے. الحمدللہ وہی ادارہ ہے جہاں میں محتمم ہوں مجگڑ میں. یہ یعنی اس میں تعلیم و تعلم کے سطح وابستہ ہے اس وقت. اس کے علاوہ یعنی اب یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ریبٹل وغیرہ، اور یہ پورا ٹیم ہے، ٹیم کے یعنی ایک نظم و ضبط کے اندر ہی ہو رہا ہے. تو اب ہم آتے ہیں سیدھے اپنے مین یعنی جو ہمارا ٹاپک ہے آج. ٹھیک ہے جی، ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ صحابہ کرام پہ انتہائی حساس ہے اور بہت ہی ضروری ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت کو ابھارا ہے. سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ صحابہ کی ڈیفینیشن کیا ہے، صحابہ کی تعریف یا صحابہ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. آپ اس پہ اگر روشنی ڈالیں. پہلی بات اگر ہم عظمت صحابہ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلی بات آ ہی جاتی ہے کہ صحابی کہیں گے کس کو. جی، تو علماء نے جو اس تناظر میں بات کی ہے، ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. یا تو اس کا الٹا بولا جاتا ہے کہ او رآہ النبی، یا جس نے کوئی عامہ صحابی ہے تو وہ تو نہیں دیکھ پائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. یا اس سے رعا کا لفظ نکال کر کے، دیکھنے کا لفظ نکال کر کے بولا جاتا ہے من صاحب النبی، جس نے یعنی صحبت اختیار کی، جو کہ قرآن کا بھی لفظ ہے معہو، جو اللہ نے کہا والذین معہو، جو ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو ساتھ والے ہیں، چاہے ان کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، یا ان کے ساتھ مصاحبت کیا، ان کے ساتھ رہے، اور پھر انہوں نے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی، اور بعثت ہونے کے بعد اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اسی حال میں اس شخص کی وفات بھی ہوئی. یہ مکمل جو قیود ہے، ان ساری قیود کو دیکھ کر کے ہم بولتے ہیں فلاں شخص جو ہے وہ صحابی ہے. اور ایک اور قید جو علماء نے لگائی ہے یقظتاً، یعنی وہ ہے کہ بیداری کی حالت میں. ایسا کوئی آج دعویٰ نہیں کر سکتا، جیسے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، تو مجھے دیکھا، یعنی وہ چیز تو صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں خواب میں، اللہ تعالیٰ جس کو دیدار کروانا چاہے، لیکن اس کو ہم صحابی کی کیٹیگری میں ڈالیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں انہوں لوگوں نے دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد کی جو روایت ہے، یہ کوئی عام اشخاص نہیں ہے، بلکہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ اللہ نے ان کو چن رکھا تھا لصحبت نبیہ، ان کے نبی کی صحبت کے لیے. اور جب اللہ نے اختیار بھی کیا، نظر اللہ فی قلوب العباد، اللہ نے جو ہے انسان اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا، جھانکا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو اللہ نے سب سے بہترین دل پایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو فاختارہ یعنی نبوتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چنا. فنظر نظرۃ الی عباد، اس کے بعد پھر سے ایک مرتبہ جو ہے اپنی بندوں کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد، پھر اس کے بعد جو سب سے بہترین دل پائے ہیں وہ ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر فاختارہم لصحبت نبیہ، پھر اللہ نے ان کو چنا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے. یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ تاکہ وہ ان کی جو ہے صحبت میں رہ کر کے ان کی جو ہے نصرت کرے، تاکہ ان کی جو ہے مدد کرے اور دین اسلام کو پھیلائے. یہ صحابہ ہی ہے جن کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسلام جو ہے لیا ہے اور اس لے کر کے اس کو پھیلایا ہے. اگر ہم بولیں گے کہ اللہ نے جو یہ تدبیر اختیار کی، اگر یہ تدبیر اللہ اختیار نہیں کرتا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے
اشخاص ایسے بھی تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، ہم جو ہے ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے جیت کر کے آ، پھر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن نہیں، یہ صحابہ ویسے تھے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا، جو ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے، آپس میں تو رحماء ہے، کفار پہ جو ہے ان پر شدت والے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس لیے اختیار کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقصد ہے بعثت کا وہ ہے تبلیغ دین، وہ ہے پوری انسانیت تک یہ دعوت پہنچانا اور قیامت تک اس کو رکھنا۔ تب ہی یہ پاسبل ہے جب ایسے لوگ چنے گئے اور ان کو صحابہ کا درجہ ملا۔ یہ صحابہ کی پہلے ڈیفینیشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہے کہ صحابہ ہے کون۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ جو شخص ان پر بات کرتا ہے اس کو پہلے صحابی کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی عام انسان تھے، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اختیار کیا ہے۔ اور اللہ نے خاص طور پر جب یہ بتایا کہ والذین معہ، یہ چیز بولنے کی ضرورت کیا تھی کہ جو اس کے ساتھ ہے۔ اگر بولنا ہی تھا تو بولنا تھا ایمان والے، وہ تو جنرل آ جاتے، معہ کا کوئی الگ سے غرض و غایت نہیں رہتی، لیکن اللہ نے جو معہ کی قید لگائی ہے اس سے ان صحابہ کی صحبت کی وجہ سے فضیلت جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک چیز ہے میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت والی زندگی 23 سالہ زندگی پر مشتمل ہے، اگر اس 23 سالہ زندگی پہ جتنا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر اس کو آگے پہنچائے تو صحابہ نے تو پہنچایا ہے، پہلے نقل تو صحابہ نے کیا ہے۔ جی بالکل، یعنی 23 سالہ زندگی میں، ورنہ ایسی لیگیسی آج تک نہیں، ورنہ انسان جتنے بڑے اشخاص اس دنیا میں ہسٹری میں آج تک رقم ہوئے ہیں ان کے مرنے کے ساتھ ان کی لیگیسی ختم ہو چکی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت میں یہاں گزار کے جب یہاں سے رحلت فرما لیتے ہیں، پردہ فرما لیتے ہیں، اس کے بعد صحابہ نے اس لیگیسی کو آگے چلایا اور اتنا چلایا کہ پوری دنیا تک پہنچا ہے۔ انہی جن پہ تبرہ ہوتا ہے، جن پہ یہ تنقید نقد کرتے ہیں، انہی صحابہ نے ان کو آگے پہنچایا۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں ختم نبوت پہ کام کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع تک ان کی یعنی پوری سلطنت پہنچی، پھر وہاں سے آتے یہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ جن کو خاص کر یعنی تختہ مشق بنایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ضروری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ ہم اہل سنت ہیں، حضرت ابوبکر سے جو شروع ہوئے اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر وہاں تک جتنے بھی صحابہ کرام گزرے یا جتنے بھی گزرے ان کے دور تک میں کہوں گا لگ بھگ یہ سن 60 ہجری تک کی بات ہم کریں، جتنے بھی صحابہ جلیل القدر صحابی یہ اس کے بعد بھی جتنے یعنی حیات رہیں، اب یہ صحابی تھے سارے، آپ نے صحابہ کی ڈیفینیشن دی، لیکن یہاں پہ جو سب سے پہلی چیز فرق میں آتی ہے کہتے ہیں اہل البیت، پھر آتا ہے صحابہ۔ کیا اہل البیت اور صحابہ یہ دو الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیے اللہ نے تو پہلے قید لگائی ہے جو کہا والذین معہ، ہم نے بتایا اس پہ، تو اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کا تذکرہ، اور تذکرہ اگر ہم بولے اللہ نے بتایا ہے وَأَزْوَاجُهُ، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا، تو اللہ نے کیٹیگریز بیان کی ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ بھی بتایا ہے۔ تو بہت ساری اللہ نے یعنی ہم بولیں گے ان صحابہ کی اقسام کو بیان تو کیا ہے، لیکن بحیثیت صحابی جیسا سب سے افضل صحابی ہے ویسا ہی سب سے جو اسفل تو لفظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہوگا، جو کم سے کم درجے کا صحابی ہے اس کی بھی جو صحبت کی وجہ سے فضیلت ہے وہ سب میں یکساں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسول، جب ہم کہتے ہیں تو رسول چاہے اولو العزم من الرسل ہو، چاہے وہ نبی ہو، ولیس معہ احد، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا رسول بھی ایسا نبی بھی آئے گا کہ اس کے ساتھ کوئی ایک نہیں، کہ اس کی دعوت کو کسی ایک نے بھی قبول نہیں کیا۔ لا نفرق بین احد من رسول، اسی طرح ہم صحابہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں جس کو کوئی صحبت حاصل ہو گئی بس وہ صحابی ہے، اس میں فضیلت صحابت کی آگے۔ اب ہے کہ جو ہے اللہ نے جو رسول ہے ان میں بھی درجات مقرر کیے ہیں، ان میں بھی طبقات رکھے ہیں، اسی طرح صحابہ میں بھی طبقات ہے، اقسام، ہاں طبقات ہے۔ اہل البیت جو ہے ان کی فضیلت
اس سے کوئی بھی جو ہے اہل السنہ والجماعت، باقی کی تو دیگر ہم بات کریں گے، اہل البیت کی اگر ہم بات کریں ہم ان کا فضل جانتے ہیں، ہم سے بہتر کوئی فضل ان کا جانتا نہیں، جو دعویٰ کرے گا نا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا، لیکن سب سے پہلی بات جو ہمیں تنقید ہوتی ہے نا اہل السنہ والجماعت پہ، کہتے ہیں آپ کے ممبروں سے یا آپ کے اسٹیجوں سے یا جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ اہل البیت کی بات ہی نہیں کرتے، آپ صحابہ 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 کرتے رہتے ہیں، تو یہ تنقید کیا صحیح ہے؟ نہیں، یہ تنقید صحیح نہیں۔ اسی پہ میں آ رہا ہوں کہ پہلی بات، اگر کوئی ہم ابھی آپ نے بات کی اسی سے میں جوڑوں گا اس کو، آپ نے کہا کہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ان کی زندگی ہم تک نقل ہوئی۔ عیسائیوں سے اگر ہم پوچھیں کہ آپ بتاؤ آپ کو شادی کیسے کرنی ہے، وہ نہیں بول سکتے، ان کے پاس پتہ ہی نہیں، پہلے تو شادی نہیں کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو اگر ان سے بولیں گے بھی کوئی اور زندگی کا معاملہ بتاؤ کہ آپ کے مینرز ایٹیکیٹس کیسے ہونے چاہیے فلاں فلاں مسئلے میں، تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس نقل نہیں ہے دین کا، روایت نہیں ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین جو زندگی ہے وہ ہم تک روایت ہوئی ہے، صحابہ نے کیا۔ اگر ہم بات کرنا چاہیں مثال کے طور پر، آپ نے کہا انہی صحابہ کی، ان پر جو تنقید کرتا ہے کیا وہ ویسا ہی نہیں ہے جیسے کہ کوئی عیسائی ہم پر تنقید کرتا ہے کہ تم عیسیٰ کو نہیں ماننے والے؟ سمپل تو کہتا ہے، کیوں؟ کیونکہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو شاید اللہ نہیں مانتے۔ بھئی ہاں ایسا تو ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتے، لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تم اس کے بارے میں تنقید کرتے ہو، یہ کتنا قبیح کلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے اولو العزم من الرسل میں سے ہے۔ اسی طرح اہل البیت ہمارے لیے وہ صحابہ میں سے بھی ایک اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں۔ جب ہم جو ہے عام صحابی کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے تیار ہے، اہل البیت تو اس میں پہلے درجے میں آ جاتے ہیں۔ یہ کسی جاہل یا معاند کا ہی اعتراض ہو سکتا ہے کہ اہل البیت کی تنقید کرتے ہیں۔ جو اہل البیت کے بارے میں تنقید کرے گا، دور کی بات ہے وہ اہل السنہ والجماعت میں سے ہوگا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، ہم تو اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دینا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا کہیں گے اس سے؟ ہم روک دیں گے، ہم کہیں گے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اس سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اوپر ہے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں گے کہ جو فضیلت اور فوقیت اللہ نے بخشی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نائب ابوبکر صدیق، جب آپ ان کے اوپر کسی کو چڑھانا چاہیں گے تب ہمارا آپ سے اختلاف ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس کو مقرر کیا ہے وہ ہے ابوبکر صدیق۔ آپ اس کے تناسب میں اس کو پیچھے کرنے کے لیے آپ فضائل بیان کریں گے کسی اور طبقے کی، تو وہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ اگر امامت کسی کو سونپی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے ابوبکر صدیق۔ اور اس پہ مختلف دلائل بھی ہے اور مختلف جو ہے وہ تو الگ ایک ٹاپک بن جائے گا، ہم نے ایک اس کی طرف اشارہ دے دوں، وضاحت سے تو بات نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے جو بھی اس مسئلے پہ، جو بندہ بھی اس مسئلے پہ جو ہے کسی اعتراض کرنے والے کا اعتراض لائے، یا خود اعتراض معترض ہو، یا کسی کو اشکال ہو ان مسئلوں پہ، الحمدللہ وہ ہم سے روابط کر سکتا ہے۔ ہم اہل السنہ والجماعت دلائل کے میدان میں انشاءاللہ آگے ہیں، اس میں ہم سے کوئی جو ہے مسئلہ اٹھا نہیں سکتا۔ ہم کہتے ہیں پہلا جو نمبر ہے وہ ہے ابوبکر صدیق کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، ترتیب خود بیان کی ہے، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس کے بعد جو ہے باقی 6 کا نام لیا ہے۔ ہم اس ترتیب کو ایسے ہی ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بارے میں اتنا جو ہے جی آپ نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زبان سے بالکل اس پہ یعنی بالکل ثابت ہے، اور اس پہ دلائل بھی ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر باہمی رساکشی تو ہوئی ہے، یعنی ایک صحابی کے دوسرے صحابی کے ساتھ، زیادہ تر میں آپ کو رجحان دلا رہا ہوں کہ اہل البیت کے رساکشی نوٹ کرائی گئی ہے تاریخ میں بھی اور مستند کتابوں میں بھی۔ آج کے زمانے میں اس کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اہل البیت کے ساتھ ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نعوذ یعنی میں کہوں گا نقل کفر نباشد، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے غاصب تھے، انہوں نے غصب کیا۔ اصل میں یہ بات، اصل میں یہ جگہ اہل البیت کی تھی، یہ مقام اہل البیت کا تھا، اور اس کو غصب کیا گیا ہے صحابہ سے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایک اپنا ترتیب ہے، ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں، لیکن ان کو جواب کیا دیں گے ہم کہ جو ان کو غاصب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے جو پہلی بات ہے کیا رساکشی ہوئی، جی
تو سوال بنے گا کیا انبیاء کے درمیان جی دیکھیے مختلف اوقات ایسے گزرے کہ انبیاء ساتھ رہے ہیں، بیٹا باپ نبی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کوئی کس کا رشتہ دار ہے تو وہ نبی ہے، لوط علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، یہاں سے کوئی اور ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، داؤد علیہ السلام ہے. تو میرا سوال یہ ہے کیا انبیاء جو ہے، جو انسان تھے، ٹھیک ہے، بشر تھے، تو کیا ان میں آپس میں رسا کشی ہوئی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اگر قرآن کو آپ دیکھیں گے ہاں رسا کشی ہو جاتی ہے، بشریت ہے نا. تو آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں وہاں سے کوہ طور سے، یہاں سے ہارون علیہ السلام ہے، اور ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر کے لا تأخذ بلیحیتی ولا براسی وہ کہہ رہے، یہاں سے ہارون کہہ رہے کہ اے میرے بھائی، یا اے میرے بھائی نہیں کہہ رہے اے میرے ماں کے بیٹے، لا تأخذنی بلیحیتی، مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو، ولا براسی، اور نہ میرے سر سے مجھے پکڑو. یعنی موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ کو نہیں آئی ہے سنبھالنی، جو آپ کو میں نے ذمہ داری دے رکھی تھی، کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپس میں اختلاف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ نیت کیا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نیت ہے کہ میری قوم شرک نہیں کرنی چاہیے، اس لیے وہ بھائی کو پکڑ رہے ہیں. ہارون علیہ السلام کی جو ہے نیت ہے کہ ابھی میں اگر ان کو کچھ کہوں موسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے تو ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. تو اس لیے وہ آپس میں اگر کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ نہیں دیکھو پہلے ہو کیا رہا ہے، یہ تو انسان ہے، یہ تو اللہ نہیں ہے نا. یہ تو اللہ نے بولا کہ اگر دو الہ ہوتے تو ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا. انسان اگر دو ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے، انبیاء میں ہو سکتا ہے. تو مسئلہ ہے اختلاف نیت سے ہی ہے. اب اس طرح صحابہ ہے، صحابہ کے مسئلے میں اگر ہم بات کرنا چاہیں، مثال کے طور پر جو ہے امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان پہ جو یہ آتے ہیں، تو ان پہ سمپل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ دیکھیے کس وجہ سے یہاں تو ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جو ہے دوسرے کو شخص کو قتل کر دیتا ہے اور پھر اصولی بات بیان کرتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا جو ہے دل جو ہے چاک کر کے دیکھا کہ وہاں اندر کیا ہے. یہاں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی جلیل ہے، کاتب وحی ہے، اور اللہ کے جو ہے تربیت یافتہ، دعا یافتہ عظیم ایک صحابی ہے. ایک تو کہ عام کوئی صحابی ایسا ہے کہ جس نے دور سے جو ہے سنی کوئی تقریر یا دور سے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. دوسرا ہے کہ جب کتابت وحی کرنی ہوتی تھی تو ڈھونڈتے تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کدھر ہے، اور اس کے حوالہ جات وغیرہ سب وہ چیزیں تیار ہیں. میں نے کہا تھا جو اس پہ بات کرنا چاہیے اس کی جو ہے ان کی کتابوں میں سے بہت سارے اچھے خاصے حوالے انشاءاللہ نقل کر دیے جائیں گے. یہاں سے آپ ان کے بارے میں جو ہے خامخواہ تنقید اس بات پہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارا خلیفہ ہے مسلمانوں کا، اور ان کو جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے مظلومانہ طریقے سے، لیکن آپ جو ہے اس کا بدلہ نہیں لے رہے. بدلہ لیجیے آپ. وہ یہ بات پیش کر رہے ہیں. اسی تناسب میں جو بھی اختلاف مزید ہو رہا ہے وہ اس کو بعد میں چھوڑیے گا. یہ بولتے ہیں کہ باتیں ادھر ادھر، اس نے یہ بات گرم کر دی، اس نے یہ بات جو ہے کم کر دی. مسئلہ ہے بات زیادہ مسئلہ ہے کہ جو ہے قتال آپس میں مسئلہ ہے، جبکہ اللہ نے خود قرآن میں کہہ رکھا تھا کہ اگر ان میں آپس میں جو ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر دو گروہ جو ہے مومنوں میں سے آپس میں لڑائی کر لے تو قتال کر لے. اگر اللہ قتال پہ بھی ان کو مومن ہی شمار کر رہا ہے، آپ جو ہے بول رہے کہ فلاں نے جو ہے اپنے اس نے جو ہے کلام میں کچھ جو ہے کوئی ایسی بات کر دی جو مناسب نہیں ہے. بھائی آپس میں جب قتال ہونے لگ جائے، جبکہ قتال کی اگر ہم بات کریں، ایک حوالہ میں پیش کروں گا، اس میں جو ہے غیروں کے زیادہ حوالے میں پیش نہیں کروں گا. اگر یہ جب قتال کے لیے نکلے ہیں نا علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے لشکر میں سے ایک شخص اٹھا، کچھ اشخاص اٹھے، نے کہا کہ انہیں برا بلا کہنا چاہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے روک دیا، کہا نہیں ایسا نہیں کہو. کیوں؟ کہا اخواننا، ہمارے بھائی ہیں، اختلافوا معنا فی امر عثمان، انہوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور جملہ کہا کہ لا یزیدوننا بایمان ولا نستزیدهم بایمان، وہ ہم سے زیادہ ایمان میں بڑے نہیں ہو لیکن ہم بھی ان سے زیادہ ایمان میں نہیں ہیں. یہ حوالہ ہے نہج البلاغہ سے، میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے. نہج البلاغہ میں یہ قول ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر وہ خود ان کا اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اختلاف
मामला हुआ है किसका, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, कह रहे हैं कि हमसे ज्यादा ईमान में नहीं है, जब उनको खुद ईमान में बराबर कह रहे हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु, किसी की क्या औकात और क्या मजाल कि वो उसके बारे में बुरा भला कह सके। जैसे मैंने कहा अंबिया के बारे में हम ये नहीं कह सकते, कोई तो चलो हमने आपस में अंबिया का दिखा दिया, कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर एतराज करे, कहे कि चलो फ़क़दा अलैहि, एक मुक्का मार दिया तो उधर ही ढेर हो गया, दूसरा बंदा जो किप्ती जो है वो उधर ही ढेर हो गया, मर गया, जो कत्ल करके भाग रहे अलियाज़ु बिल्लाह। तो अंबिया के बारे में ऐसे नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करे तो हम इस शख्स को कुछ नहीं कह पाएंगे, ये उनका अपना कितना भी जो है कैलिबर हो, सियासी रंग वगैरह हो, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो अंबिया पर, मूसा अलैहिस्सलाम पर इस बात को लेकर के जुबान दराजी करेगा वो अपना ईमान जो है ज़ाया कर रहा है। इसी तरह मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जो भी जुबान दराजी करेगा या किसी और सहाबी पर, वो असल में अल्लाह के इख्तियार को चैलेंज कर रहा है और वो अल्लाह के कुरान को नाक़िस समझ रहा है, क्योंकि कातिब वही भी है और अल्लाह ने रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, हम जो बोलते हैं बार बार रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरा जो इसकी शिक जो आप बोल रहे हैं वरज़ू अन्हु, वो तो खुद अल्लाह से राजी हो चुके थे, अल्लाह ने ये गवाही दी है, ये तो कि अल्लाह यहाँ से राजी हो रहे हैं, वहां से वो भी राजी हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उन पे एतराज कर रहे हैं, इस रिजवान पर, अल्लाह की रजामंदी पर आप एतराज कर रहे हैं। जब लोगों ने जिब्रील अलैहिस्सलाम पर एतराज किया कि क्यों जो है बनु याकूब में से नहीं आए हैं, बनु इस्माइल से आखिरी पैगंबर आ रहे हैं, तो अल्लाह ने कहा, तो जो ये जिब्रील है नज़्ज़लहु जो है, फिर अल्लाह ने आगे कहा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ने जो है इसको इज़्न दे रखा, या अल्लाह के इज़्न से इसने आपकी तरफ ये आला कल्बी, आपके दिल पर जो है उतारा है, अल्लाह की परमिशन से उतारा है। आप जिब्रील पर एतराज करेंगे, वो इस पर एतराज नहीं हो रहा, वो अल्लाह के इख्तियार पर कि अल्लाह ने जिब्रील को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा है, उस पर एतराज हुआ है। इस तरह सहाबा के बारे में जो भी एतराज करे वो सहाबा पर एतराज बाद में कर रहे हैं, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज कर रहे हैं और अल्लाह पर एतराज कर रहे हैं, अल्लाह पे ही हो जाते हैं। और इसमें अब जरूरी चीज़ है क्योंकि ज़्यादातर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंट्रोवर्शियल नहीं है। देखिए फिर तो रसूल अलियाज़ु बिल्लाह जी, फिर बोला जाएगा कि आज जो है एक छोटी बच्ची से निकाह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। पिछली टर्म जो है बहुत सारे अफराद उठे, उनने जो है एतराज़ात किए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो मालून कुछ है जो सलमा रुश्दिया वगैरह जो भी किताबें लिखी, तो हम बोलेंगे फिर उनको भी जो है कंट्रोवर्शियल नहीं। हमारा ईमान ये है कि मुआविया रज़ियल्लाहु, ये हमारा ईमान है कि मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है जी। अगर हाँ ये भी हमारा ये जो है हमारा इख्तियार है कि अगर ये आपस में इख्तलाफ हुआ, दोनों ने इज्तिहाद किया, इस इज्तिहाद में अक़रब इला सवाब, एक हो गया सही गलत नहीं, हम कहते हैं सवाब के ज्यादा करीब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तो हमारा अहलुस सुन्नह वल जमात, मुझे नहीं पता इसमें कोई इख्तलाफ नहीं करना, कोई नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम ये खुद ही कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उनका जो है नजरिया जो है अभी मौका वैसा नहीं था, अगर वो मुतालबा कर रहे हैं उनको रुकना चाहिए था, बस इतना है। बिल्कुल ये आपकी बात सही है, इज्तिहादी मसला जी, इज्तिहादी मसला में यानी इसमें इजमाई है कि दो सवाब अगर मिलते हैं हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजहू का, तो एक सवाब कम से कम हज़रत मुआविया को भी मिलता है, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने शायद लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किया, कंट्रोवर्सी वाला, लेकिन मैं कहता हूँ मैं इसी मुआशरे में मैं भी पला बड़ा हूँ, आप भी हैं माशाअल्लाह। कुछ साल पहले तक ऐसा कोई मसला नहीं था, आम मैं ज़बान ज़द की बात कर रहा हूँ, हमारे जवानान में खासकर ये चीज़ें थी नहीं। तो कुछ नाम नहाद स्कॉलर्स आए हैं हमारे यूट्यूब के ज़रिए या सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जिन्होंने अलग अलग, अब मैं सारी वो हदीसें कोट नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत ही लंबा फिर ये डिस्कशन चलेगा। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि असल में बात इसको उछाला गया है कुछ ही सालों में, पिछले कुछ ही सालों में, और सबसे ज़्यादा निशाना अगर बनाया है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया गया है। तो उसमें सबसे पहली बात है ये मुशाजरात सहाबा वाली, यानी हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू के साथ जो ये मसाइल हुए, जिस पे आपने अच्छे से यानी अच्छा मौक़िफ़ आपने ये किया। लेकिन एक और बड़ा मसला था, क्या यज़ीद को अपने बाद उसे वली अहद नामज़द करना चाहिए था, अपने तख्त पे बिठाना चाहिए, ये क्या गलती नहीं थी उसमें? मैं इस बात पे आऊँगा, लेकिन जो इससे पहले आपने मसला बताया वो है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ आज के नाम नहाद स्कॉलर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत मरतबा बयान की और मुख्तलिफ एतबारात से बयान की, दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, कि लोग उठेंगे वो दाई होंगे अला अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़ों पर,
یعنی وہ لوگوں کو بلائیں گے کہ آ جاؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ, اور لوگ جو ہے دجال جب آئے گا کثیر تعداد میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس کے بہکاوے میں آ کر کے اس پر ایمان لائیں گے, جبکہ اس کی جنت جو وہ دکھائے گا وہ آگ ہوگی, اور جو وہ جہنم بتائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی. یہ معاملہ ہم نے یاد رکھنا ہے. دن بدن جتنا ہم عہد نبوی سے دور چلے جائیں گے فتن بڑھتے جائیں گے, بالکل فتن بڑھتے جائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان فتنوں سے بچتا کون ہے. دیکھیے آج کے دور میں مسئلہ یہ ہوا کہ یہ صرف صحابہ پہ مسئلہ بڑا نہیں بلکہ ایتھیسٹس بھی بڑھے. آپ اگر اس کے گراف کو بھی دیکھیں, یہ جو انٹرنیٹ کا دور جتنا بڑا ہے, جتنا موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں آئے ہے, جتنا فکری وہ یلغار جو ہے ہوئی ہے, اتنا یہ الہاد بھی بڑا ہے. بالکل. اور ہمارے اساس شیوخ میں سے زہرہ احمد شاہ صاحب نے یہ بات بیان کی تھی کہ سب سے زیادہ اگر آپ نے جو ہے کہیں پر, ان کو بھی شاید کسی نے نقل کیا تھا کہ اگر آپ نے ڈھونڈنا ہے سب سے زیادہ ایتھیسٹ اور ملحد کہاں آپ کو ملیں گے تو آپ یونیورسٹی جا سکتے ہیں. یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیجئے سب سے زیادہ آپ کو تعداد ادھر ملے گی. تو ہمارا طبقہ جو ہے وہ دین سے دور ہٹنا چاہ رہا ہے. وہ دین سے دور ہٹنے کے لیے کبھی کسی ایک فگر کو پکڑتا ہے, کبھی کسی دوسرے فگر کو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس پر وہ بات ہو رہی ہے, چاہے اللہ پر, چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, چاہے صحابہ پر, ان کا اصل مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے ایک تو فتنے کی وجہ سے اس فتنے میں ملوث کون ہو رہے ہیں, وہ اس کی ایمان کا مسئلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اعتراضات پیش کیے جا رہے ہیں وہ اعتراضات کوئی اس میں سے نیا نہیں ہے. میں سمپل بتاؤں گا, وہ اعتراضات آج سے پہلے اگر آپ منہاج السنہ کھولیں گے, مجموع الفتاوی کھولیں گے, ابن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان تمام سوالوں کا جواب دے رکھا ہے. انہوں نے جو مناظرے کیے ہیں اور جو ڈیبیٹس ہوئی ہے اور جو مباحث ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ, شیعہ کے ساتھ, یہ سوال جو ہے بنیادی سوالوں میں سے آتے ہیں. آج یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, لیکن ایمان دیکھنا ہے کس کے اندر کتنا ایمان ہے. دیکھیے اگر کوئی بندہ اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات بیان کی جائے, اس کا ایمان تو یہ ہونا چاہیے پہلے کہ بھائی میں سنوں گا ہی نہیں. بالکل. مجھے ضرورت کیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتا رہے اور میں اپنے عقل کے دروازے کھول رکھوں کہ آؤ اعتراض پیش کرو, میں دیکھوں گا ان میں سے کون سا اعتراض پیش کر رہے ہیں اس کی وقت کیا ہے. کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں. اسی طرح صحابہ کے بارے میں اگر آپ کے سامنے کوئی بکواس کرتا ہے, اعتراضات پیش کرتا ہے, پہلا آپ نے موقف اختیار کرنا ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اور تیری وہ اوقات کیا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. تیری اس میں حیثیت کیا ہے کہ تو ان پہ اعتراض کر رہا ہے. جیسے میں نے علی رضی اللہ عنہ کا بھی بولا, جب وہ خود ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں, میں کہوں نہیں آپ کا بھائی نہیں, میں اٹھوں مثال موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کن بن جاؤں, نہیں ہاں ادھر جو ہے بہترین جو ہے موسیٰ علیہ السلام صحیح کرے, وہ غلط ہے. میں ہو کون جو انبیاء کے بارے میں بات کرنا چاہوں. اسی طرح صحابہ کے بارے میں, ہاں اگر کوئی غیر ہے, اب میں غیر سے مراد غیر اہل السنہ والجماعت, اگر کوئی ویسا بندہ ہے اور ان کو نہ تو اپنے علماء پر اعتماد ہے. اب دیکھیے علماء پر اعتماد کی بات اگر ہم کریں, یہ ایک مسئلہ ہے, اس کی طرف میں نے بہت ساروں کو رجحان پرسوں سے دلایا اور میں اس کو یہاں بات اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا. وہ ہے اگر ہم ائمہ اربعہ کی ہی بات کریں, ائمہ اربعہ جو ہے مثال کے طور پر ان کا فقہی اختلاف وہ تنوع مذاہب اربعہ میں بھی نقل کیا گیا. علماء نے آپس میں اختلاف بھی کیا کہ شوافی یہ مسئلہ اختیار کر رہے ہیں, جو ہے حنابلہ یہ مسئلہ اختیار کر رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ عقیدے میں ایسا مسئلہ ہوا کہ شوافی کی یہ رائے ہے عقیدے میں ایسا کچھ نہیں ہے کبھی نہیں. جو اہل سنہ والجماعت ہے اصل میں فروعی مسائل پہ ہی تھوڑا بہت یہ اختلاف ہے, باقی عقائد میں کچھ نہیں ہے. ہاں عقائد میں ائمہ اربعہ اہل سنہ والجماعت کے درمیان اختلاف نہیں ہے. جو اہل سنہ والجماعت کے اندر خود کو کہتا ہے نا میں سنی ہوں اہل سنہ والجماعت میں, اس کے لیے پہلے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے باہر جانے کی کوشش کرے. جیسے کوئی کہے میں مسلمان ہوں, پھر کہے کہ نہیں میں دیکھوں گا اعتراض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اگر ان میں سے کوئی صحیح ہوگا تو میں مان لوں گا. وہ نہیں مان سکتا. یا تو اسلام چھوڑ دے, باہر جا پھر دیکھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے کہ غلط. اگر اسلام چھوڑ کر کے تو اللہ پر اعتراض چیک کرے گا کہ اللہ پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں, قرآن پر جو اعتراضات کیے کہ وہ صحیح غلط ہے, مسلمان نہیں ہے تو پھر اس کے بعد دیکھ لیں ہم کو کوئی اعتراض نہیں. اس طرح اہل سنہ والجماعت میں رہ کر کے, اہل سنہ والجماعت ایک ٹرم ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک اگر غیروں سے میں بات کروں میں ان سے کہتا ہوں یہ ایک
سیکٹ ہے, مان لو یہ ایک سیکٹ ہے, ان کے اپنے ایک نظریات ہیں. جیسے مسلم ہونا ایک سیکٹ ہے, آپ اگر اس کے اندر رہ کر کے کوئی مسائل ٹیکل کرنا چاہتے, دیکھنا چاہتے کیا ہے, تو وہ آپ کی ایک باؤنڈری ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. یعنی آپ نے غیب پہ ایمان پہلے سے لایا ہے. اس طرح صحابہ کے بارے میں آپ کا ایمان ہے. آپ اگر وہاں پر جو آپ کا تذبذب ہو رہا ہے, پھر آپ کو پہلے اس کو چیک نہیں کرنا مسئلہ کیا ہے, پھر آپ کو پہلے اپنا ایمان چیک کرنا پڑے. بالکل صحیح بات. مسئلہ یہ ہے جو جس چیز کو ہم نے چھوڑا نا کہ بھائی ہاں چیک کر لو صحابہ کے بارے میں, بھائی چیک کرنا تیری اتنی اوقات نہیں ہے. پہلے یا تو ایمان لا, صحابہ ہے یہ, ان کو اللہ نے چوز کیا ہے. ان کے آپس میں اختلاف جو ہے پہلے نظریہ بناؤ کہ ان کے آپس کے اختلاف اجتہادی ہو سکتے ہیں, ان کی نیت غلط نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. اگر تمہارا ایمان یہ ہے ٹھیک ہے, اگر تمہارا یہ ایمان نہیں ہے نا پھر بعد میں ان کے مسئلے چیک کرنا, پہلے ہی ایمان چیک کرو. بالکل صحیح. یعنی ایک مناظرے کا اصول بھی ہوتا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کو یعنی شکوک و شبہات ہے صحابہ کرام پہ, پہلے اپنا ایمان تو ثابت کر. ہم سب سے پہلے آپ سے ایمان کی بات کریں گے, بعد میں مشاجرات صحابہ کی بات کریں گے. اچھا اسی میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا یزید کے بارے میں. یزید کے بارے میں اگر ہم بالاختصار یہ بات کریں, وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بولا جاتا ہے یزید کے بارے میں معاملات جو ہوئے, اس سے پہلے اگر ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئے, ان کو شہید کیا گیا. بالکل. شہید کیسے کیا گیا؟ بڑا مظلومانہ شہید کیا گیا. کیوں؟ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انسان, ایک صحابی, تمام صحابہ اس پہ جمع ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنا کچھ بول رکھا ہے, جو ہے حیا ان کا جو ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, جو ہے ابوبکر صدیق داخل ہوئے تھے, ایسے ہی بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہے کپڑے جو ہے ادھر ادھر ہے, جو ہے تہ کے حساب سے نہیں ہے. عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے, ویسے ہی بیٹھے. عثمان داخل ہوتے تو پھر ٹھیک بیٹھ جاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ نبی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جواب ہے کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر دو بیٹیاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جن نورین کہا جاتا ہے, دو نور والے, دو نور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ہیں. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیسری ہوتی تو تیسری بھی دے دیتا اس کو. غنی کہا جاتا ہے, عثمانی غنی. غنی کس لیے کہا جاتا ہے؟ مالدار تھے, اپنے بزنس کرتے تھے. نہیں, اب اس لیے غنی کہا جاتا ہے کہ اسلام کے لیے گنا دکھایا ہے. جہاں پر جو بھی چیز ضرورت ہوتی تھی اسلام کو دے دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہی ہے کہ فلاں چیز ضرورت ہے تو بول دو عثمان کو, حاضر ہو جاتا ہے, تو غنی کہا جاتا ہے. لیکن تہمتیں اور الزام تراشیاں ایسی ایک چیز ہے کہ جو ایک قوم کو تباہ کر دیتی ہے. انہوں نے الزام تراشیاں جو ہے لوگوں نے کرنی چاہیے کی, اتنی کی شہادت تک ہو گئی عثمان رضی اللہ عنہ. وہ جو لوگ تھے نا, بلا اختلاف, جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ جو ہے مسجل ہے, یعنی ریکارڈڈ ہے. اس پہ کوئی کل اعتراض کرے تو میں انشاءاللہ تیار ہوں اس کے لیے. آن ریکارڈ جو لوگ جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, وہ آگے جا کر کے گروہ بنا ہے. وہی نہیں, مطلب وہ بھی ملا ہے مدینہ میں رہ کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اچھا, انہی کا پروپیگنڈا آگے چلتا گیا, اور وہ چاہتے تھے اپنے حساب سے, تو وہ مدعی تھے, جبکہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں دو جو ہے طبقات جو ہے ایکسٹریمز لے گئے, ایک تو اوپر والا اور دوسرا نیچے والا. ایک تو ایکسٹریم جو ہے ان کے مخالف جو ہو گیا, وہ تو خوارج کا تھا, جنہوں نے جن میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید تک کیا کن کو, علی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن دوسرا ایک ایکسٹریم تھا, وہ تھا جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلو کیا, اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے جلایا, ان کی تحریک کی, اور کہا کہ جو ہے انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ہاں اب تو ہم کو پورا یقین ہو گیا ہے کیونکہ جلا وہی سکتا ہے جو اللہ ہو. لیکن یہ جو اشخاص تھے, یعنی ان کے اندر بھی مختلف قسم کے نظریات کے لوگ تھے, جو وہ گروہ تھا. کچھ تو ان کے حامی تھے, صحیح افراد, ان کی کثرت تھی صحیح افراد کی, لیکن قلت تھی جو وہ افراد تھے جو غیر صحیح تھے. وہ بھی تھے جن نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, جن کا بدلہ مانگ رہے تھے وہاں سے. کون؟ معاویہ رضی اللہ عنہ. وہی جو پروپیگنڈا کر سکتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, وہ کتنا پروپیگنڈا کر پاتے معاویہ کے بیٹے کے بارے میں. جس کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا نا, اس کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ ہے پروپیگنڈے کا. آپ کے سامنے ایک ہی چیز ہم سوال پیش کرتے ہیں, وہ ہے ثابت کروں. آپ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا. پہلا سوال ہے, بیٹا نامزد کرنا یہ آپ کیا وراثتی
جو ہے انتخاب کے مخالف ہے، جبکہ وراثتی انتخاب آپ چاہتے ہیں. سمجھیے بات کو، یہ چاہتے ہیں وراثتی انتخاب، یعنی باپ کے بعد بیٹا ہی امام بنے. ہاں ہم اس کے مخالف ہیں. ہم نے کہا ابو بکر پہلا، جی ہم شورا کے قائل. ہاں وہ جس کو نقطہ سمجھ آ گیا تو اشارہ ہی کافی ہے اس کے لیے. وراثتی انتخاب یہ چاہتے ہیں، جی اعتراض ہم پر کرتے ہیں. جی اچھا اگر اب جو ہے وراثتی جو انتخاب ہے اس کے مخالف ہے، پھر تو معاویہ پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ اعتراض ہے، تو جواب ہے پھر تو آپ کو پہلے خود پر بھی اعتراض کرنا پڑے گا کہ وراثتی انتخاب کی بات اگر آپ نہیں مانتے تو پھر خود آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وراثت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا مسئلہ. ان کا نریٹو ہی سارا ایروڈ ہو جاتا ہے نا ساری اسی وجہ سے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہ نہیں ٹھیک ہے وراثتی انتخاب ہو سکتا ہے لیکن صحیح ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہاں صحیح تھا. صحیح تھا. کیوں صحیح تھا؟ کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں فتنہ اتنا پھیل چکا تھا. جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چاہا کہ ہم جو ہے قتل عثمان کا، شہادت عثمان کا بدلہ لے، کیونکہ ایک نیریٹو بیلڈ ہو چکا ہے، ایک سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے، ڈسٹربنس ہے. اس میں کچھ ایسے معاملات کرنا کہ جو ہے فلاں فلاں بندہ نے ایسے کیا تو اس کو جو ہے الگ کرو، تو یہ مسئلہ اور پیچیدہ ہو جائیں گے. اسی طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں بھی تھا. اگر وہ نامزد نہیں کرتے تو مسئلہ جو ہے سلجھتا نہیں، زیادہ الجھ جاتا. اتنا مسئلہ ہے. یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے وہاں پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر. ابھی مسائل ویسے نہیں ہے کہ امت کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اگر ابھی تک 2 فریق تھے نا، اس کے بعد ہزاروں ہو جاتے. صحیح. ابھی تک تو 2 فریق تھے جو آپس میں، اور فریق کا مسئلہ آپ یہ سمجھ لیجئے، میں اپنے جو ہے اکثر شاگردوں کو سمجھاتا ہوں، کلاسز کی مثال دیتا ہوں، ٹیچرز کی مثال کے طور پر ٹیچر 2 ہیں، ان میں آپس میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، انبن ہو گئی کسی چھوٹے سے مسئلے پر. اب ان ٹیچرز میں تو وہ آپس میں بات نہیں کرتے، لیکن اس ٹیچر کے اپنے جو ہے شاگرد ہوتے ہیں، اس ٹیچر کے اپنے شاگرد ہوتے ہیں. جو مسئلہ ٹیچرز میں نہیں ہونا وہ شاگردوں میں اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ٹیچر جو ہے رعایت رکھے گا کہ یہ بھی تو استاد ہے، لیکن شاگرد جو ہے رعایت نہیں کرتا ہے، پھر وہاں مسئلہ کھینچ جاتا ہے. ویسا ہی مسئلہ تھا. اوپر تو جو صحابہ ہے جو اقتدار والے تھے ان میں تو اتنا تنازع نہیں تھا. جیسے کہ میں نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ نکلے وہاں سے، اس کا جو ہے ایک پیروکار وہی جو ہے ادھر ادھر باتیں کرنے لگا، علی رضی اللہ نے خود روک دیا ہے. نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اختلاف کو زیادہ بڑھاتے ہیں، ابھارتے ہیں. اسی لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ نہیں، اگر میں امت کو ایسے ہی چھوڑ دوں وہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے روک تھام کرنے کے لیے اپنا بیٹا جو ہے وہاں پر نامزد کر دوں. انہوں نے وہ اختیار کیا اور انہوں نے اجتہاد کیا اور اپنے حساب سے بہترین اجتہاد کیا. ہم اس کے جو ہے ان کی نہ تو نیت پہ شک کرتے ہیں اور نہ تو ان کے انتخاب پہ شک کرتے ہیں. پھر ہے مسئلہ اس کے بعد پھر یزید جو ہے، ہم سمپل اس میں ایک ہی سوال کرتے ہیں. میں نے پرسوں بھی ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے کفایت اللہ ثنابلی، شیخ کفایت اللہ ثنابلی، ان کی ویڈیو جو ہے کتاب لگ بھگ 800 صفحات پہ کتاب ہے، اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کتاب ہے، دعویٰ ایک ہے کہ آپ ثابت کرو کیا چڑھتا ہے یزید پہ. دیکھو سوال تو ہر کوئی کر سکتا ہے نا، آپ ثابت کرو. کتاب لکھی ہوئی ہے، جس کو جواب لکھنا ہے جواب لکھ ڈالے. مسئلہ کیا ہے؟ اس کے خلاف جو وہاں پر مواد موجود ہے آپ اس کا جواب لکھ ڈالو، انشاءاللہ ہم بھی پڑھتے رہیں گے، ہم کو بھی استفادہ ہو جائے گا. اگر اس کے خلاف کچھ چڑھ جاتا ہے ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ابھی میرے علم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو اس پر چڑھ جائے. ہاں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ کیا وہ خود ڈائریکٹلی چاہتا تھا کہ ایسا ہو؟ نہیں، بلکہ جو افکار جو افراد انتخاب جن کا کیا گیا تھا کہ اب دیکھو سٹیبلائز ہونے لگا ہے سارا کچھ. سٹیبلائز ہونے کے بعد جیسے علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ سٹیبلائز ہونے کے بعد اب نیا کچھ نہیں اٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناسب میں بھی ہے اور اس کے بعد کے تناسب میں بھی ہے کہ اگر سٹیبلائز سارا ہو رہا ہے اس کے بعد نئے سے کوئی ابھارنا کوئی مسئلہ، وہاں پر بولا جاتا ہے کہ نہیں اب یہ رکاؤ. نیت اس کی اگر یہ تھی، صرف اتنی تھی، تو میں کہوں گا پھر صحیح تھی کہ بھئی ابھی سلطنت جو ہے پھیلنے لگی ہے، ابھرنے لگی ہے. اور آپ کو پتا ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ابھی کہا 22 لاکھ مربع میل میں انہوں نے جو ہے اپنی سلطنت پھیلائی ہے. پھر اس کے بعد اختلافات جو ہے آپس میں نیچے اٹھے، علی رضی اللہ تعالیٰ تک، عثمان پہلے، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جو ہے امیر معاویہ،
اسی طرح یہ دور جو ہے تب تک سٹیبلائز نہیں ہوا تھا سارا. امیر معاویہ کے دور میں سٹیبلائز پھر سے ہونے لگا اور پھر سلطنتیں پھیلنے لگی, اسلام پھیلنے لگا پھر سے. اب اس دور میں پھر بولا گیا کہ اب جو ہے سٹیبلائز سارا ہو چکا ہے, اب نیا کچھ اٹھنا نہیں چاہیے. اگر اس کی یزید کی نیت صرف اتنی تھی کہ نہیں اختلاف پھر سے نہیں اٹھنا چاہیے کہ اس کو دباؤ جو بھی اٹھ رہا ہے اس کے خلاف, تو ہم کہیں گے اس نیت پر اگر وہ غلطی پر بھی ہو ہم کہیں گے معذور ہے. اگر اس کی نیت یہ نہ ہوتی, ٹھیک ہے, اس کا یہ ہوتا کہ نہیں یہ میری سلطنت رہنی چاہیے, کوئی اور اٹھنا نہیں چاہیے جو مجھ سے زیادہ حقدار ہو وغیرہ, پھر ہم کہیں گے نہیں اس کا اجتہاد غلط رہے گا. یہ باتیں ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا پھر بھی مطالبہ ہے آپ اس پہ مزید جو ہے ہمارے سامنے دلائل تو پیش کریں, ثابت تو کریں. آپ وہ چیزیں پیش کریں گے طبری کی یا کسی اور کتاب کی جو ہے بے سند باتیں, کسی اور جو ہے محقق نہیں ہوگا, وہ تاریخ دان ہوگا, مورخ ہوگا, تاریخ دان ہوگا, آپ اس سے باتیں پیش کریں گے تو ان باتوں کا اعتبار نہیں ہوگا. پھر اگر انہی کتابوں میں سے اٹھائے نا, میں نے کہا انبیاء کے بارے میں ہم کو ان کتابوں سے بہت کچھ مل جاتا ہے. جو اعتراض میرے سامنے مطلب بہت سارے ہم سے ملتے ہیں جو ہے کمروں کے اندر ملتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے ہر کوئی چیز لائیو کرنے کی جو ہے نہیں کر سکتے کیونکہ پولیٹیکل مسائل بہت سارے ہوتے ہیں. جب وہ اندر بیٹھ کر کے ہم سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, ہم کو دکھاتے ذرا اس نبی پہ بات کر کے دکھاؤ. پھر جب تم اس صحابی پہ بات کرنا چاہتے ہو تاریخ کی بنیاد پہ کی بات نبی پر یہ ہے, ذرا کرو بات صحیح. پھر وہ وہاں سے وہ فبہت الذی کفر. یہاں پہ ایک بات کرنا بڑی ضروری ہے کہ اہل سنت کا منہج اس بات سے واضح ہونا بھی چاہیے نا کہ ہمارا موقف یزید کے بارے میں کیا ہے. یزید کے بارے میں ہم نہ لعن کرتے ہیں اور نہ ہم رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں, یہ بات صاف ہونی بھی چاہیے نا. دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اس پہ چڑھتا ہے اتنا اس کا جو ہے حق ہوگا. ہم اس کے بارے میں ہمارے پاس اتنی جو ہے مستند باتیں نہیں ہے جس سے ہم اس کو پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کوئی نہیں کہتا. یہ جو ہے ہم پر جو ہے چڑھاتے ہیں, ہم جیسے کہتے ہیں نا یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ, یہ جاہل قوم ہوتی ہے بہت ساری, ان کو لگتا ہے ہم نے رضی اللہ پڑھا ہے, کچھ لوگوں سے سلپ آف ٹنگ بھی ہوا جس کی وجہ سے وہ بیچارے قدغن میں ان کو لگتا ہے ہم پہلے کہہ رہے ہیں یزید کو, یہ ہم کہہ رہے ہیں یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا یزید کو ہم رضی اللہ, ہم تو قائل ہے اس کے کہ جو صحابی ہوگا اس کو رضی اللہ کہیں گے. کئی ایسے اہل سنت کے علماء ہیں انہوں نے اس کو پلید بھی لکھا ہے, کچھ نے فاسق بھی لکھا ہے, فاجر بھی لکھا ہے. علماء کی بات میں کر رہا ہوں, میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا. اہل سنت کے علماء فاسق بولا ہے, فاجر بولا ہے, بولے جو 3 سالوں میں جو یزید سے سرزد ہوا اس سے سرزد نہیں ہوا, اس کے دور میں جو ہوا لیکن اس کے دسترس میں ہوا, وہ چاہے تو اس کو روک سکتا تھا, یا امام حسین کے شہید کرنے والے جتنے تھے ان کو وہ کٹگرے میں کھڑا کر سکتا تھا, وہ اس کو لا سکتا تھا. کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سالہ دور میں اگر کوئی بھی شک و شبہات نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑا مدبر انسان تھا, اس نے وہ کہتا ہے نا کہ اچھے طریقے سے اپنے اقتدار کو سنبھالا. لیکن یزید سے 3 سال میں جتنے بلنڈرز ہوئے وہ تو انڈائریکٹلی تو اسی سے ہی ہوئے ہیں نا. مثال میں آپ سے بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود پڑھاتا ہوں, بچے خاص کر کہتے ہیں, بولا اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات پر اگر کوئی کتا پیاسا مرتا ہے تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی. تو یزید کے زمانے میں حضرت امام حسین عالی مقام ہے, امام ہے, نبی علیہ السلام کے نواسے لخت جگر ہیں, ان کو شہید کرایا گیا مظلومانہ ان کے یعنی اہل البیت کے ساتھ. تو کیا یزید اس کے لیے اس پہ پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی؟ تو اس میں پھر کیوں نہیں, یعنی آپ اپنے ذہن کو تھوڑا سا کشادہ کریں. ہم نہیں کہیں گے رحمت اللہ علیہ کہیں, ہم نہیں کہیں گے لعنت اللہ علیہ کہیں, لیکن انسان اچھائی کا بھی تو مستحق نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ اگر ہم ان پر یہی چڑھائیں گے کہ ان کے دور میں ہوا, ہاں جو کہ ہے حقیقی ان کے دور میں ہی ہوا, لیکن پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہی تو میں کہہ رہا تھا نا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ کہہ رہے عمر رضی, جو کہ ثابت نہیں ہے, جو آپ نے قول پیش کیا نا وہ مسند نہیں بولا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے, یہ سوال تو پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ پہ ہوگا, کہاں یزید جس کو تو نہ تو صحابی ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے, اس کا لوگ مانتے, جب وہ کہتے کہ فلاں جو ہے اس نے مسئلہ کیا ہے, مخالف بھی اس کا مان لیتے, وہ تو وہی مطالبہ کر رہے تھے, اپنے بھی مان لیتے کیونکہ وہ تو ان کے اپنے تھے. پہلا اعتراض الیاذ باللہ پھر ہو جاتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ پر کہ انہوں نے بدلہ کیوں نہیں لیا. اسی طرح ہم نے یہ کہا اگر نیت ہوگی یزید کی کہ وہ چاہتا قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر تو حقاً وہ ملعون ہے. اور
ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ انوالو نہیں ہے جی. اور ایسے معاملات نہیں ہے کہ وہ اس پہ جو ہے قدغن یا قدغن نہیں، وہ اس پہ قدغن تو لگا سکتا تھا اگر اس کو پہلے پتا ہوتا، لیکن ہونے کے بعد وہ اس پر ایکشن نہیں لے پایا، جیسے کہ اس سے پہلے ہوا. میں کہہ رہا ہوں زیادہ اختیار رکھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زیادہ اختیار نہیں رکھتا تھا. اس کے تو یعنی آلریڈی نزاع بہت زیادہ تھا بخلاف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں بعد میں مختار ثقفی نے ان کو کہتے ہیں نا برسر پیکار چڑھا دیا، انہی جو کہ قاتلین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جتنے بھی تھے، بولے یہ یزید بھی کر سکتا تھا. مطالبہ ان کا یہ بھی ہے، بچے خاص کر پوچھتے ہیں، بولے یزید کر سکتا تھا، شمر کو پکڑ لیتا تھا، کم سے کم اس کو بولا تو نے کیوں اس کو قتل کیا. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں نا یہ چیز کہ اگر اس کو وہ پکڑ لیتا یا اسی کو یا باقیوں کو، وہ ایک نہیں تھا. اچھا ایک نہیں تھا نا، وہ سارے تھے جنہوں نے اتنا ظلم ڈایا ہے. وہ ایک بندہ تو نہیں تھا نا، بہت سارے تھے نا جنہوں نے سارا یہ جو ہے کام کیا ہے. اسی لیے جس نے وہ پہلے کیا، پہلے اس کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟ اجماعی موقف ہے لعنت اللہ علیہ. اس نے بھی قتل کیا، ہاں یہ بلا اختلاف. بالکل جس نے قتل حسین کیا وہ ملعون ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں جی اس پہ لعنت کر سکتے ہیں، بولو لعنت اللہ علیہ، اس میں کیا اختلاف ہے؟ مسئلہ ہے کیا یزید اس میں شامل تھا؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں ہوتا. اگر آپ بولیں گے بدلہ کیوں نہیں لیا، ہم وہی بات آ جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کیا، کہ جبکہ وہ صحابی ہے، تمام ماننے والے ہیں، مخالف بھی اسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، اپنے بھی تو اپنا بولتے کم سے کم معزول کر لیتا. بولا اگر وہ یعنی اسے پھانسی نہیں چڑھا سکتا تھا، تخت پہ نہیں چڑھا سکتا تھا، شمر کو پکڑ لیتا. وہ تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے نا، وہی میں کہہ رہا ہوں. وہاں سے وہ بھی کر سکتے تھے، میں کہہ رہا ہوں نا علی رضی اللہ عنہ زیادہ حق رکھتے تھے اور کر بھی سکتے تھے. ہم کو نہیں پتا ہے کہ ان کے معاملات کیا تھے اور کہاں تک کے تھے اور کیا کتنا. جو چیز ثابت ہو جائے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہے. ابھی بھی دیکھو محل یعنی المجال مفتوح، جو بھی اس مسئلے پہ آنا چاہے کہ اس پہ کتنا چڑھتا ہے، تو کتاب لکھی پڑی ہے، آپ اس کتاب کا اس پہ آپ رد لکھ لے، ہمارا بھی استفادہ مزید ہو جائے گا. ہاں ایک ہمارا مسئلہ ہے یزید کے بارے میں جس پر ہم قطعاً نہیں رکیں گے، وہ ہے تم اس کے اعتراض کرنے سے یہ بتاؤ گی کہ اس کا انتخاب اصل میں کیا کس نے تھا. یہاں پر ہم تمہاری گردن پکڑ لیں گے. جو بولے گا کہ باپ نے، پھر ایسے انگلی امیر معاویہ پہ اٹھے گی، سیدھی سی بات، وہاں تو رکنے والے نہیں. یہ جو آپ بول رہے ہیں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ہمارا مطالبہ دعویٰ یہ ہے کہ جو انتخاب کیا پہلے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہے، ان پہ بات نہیں ہو سکتی، ان نے سب کچھ صحیح کیا، اور اگر ان کی کوئی اجتہادی غلطی بھی ہے، نیت پھر بھی ان کی صاف ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے، پورا سن لانا ہے پہلے. اور اس کے ساتھ دوسرا کہ ان کا انتخاب اپنے بیٹے کو کرنا وہ بھی صحیح تھا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے بعد مزید بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا تھا، آپ کو اس کے لیے دلائل ہمارے سامنے رکھنے پڑیں گے. بس اتنا سا بات اگر ہوگی تو دلائل، آپ دلائل پیش کریں، ہم ان کے بارے میں مان لیں گے. آپ دلائل پیش نہیں کر پا رہے، تاریخی باتیں پیش کر رہے ہیں، وہ تاریخ جو ہے قابل قبول نہیں ہے. مستند روایت پیش کریں، بس اتنا ہمارا مطلب. ایک بات میں آن ایئر پھر بھی کہنا چاہوں گا کہ یعنی ایک بات ہوئی خاص کر یعنی یزید کے لینیج پہ ایک بات ہوئی، میں نام نہیں اجاگر کرنا چاہوں گا، کہ کہا گیا کہ یزید جو ہے وہ شیطانی لینیج سے تھا. تو اس میں اگر میں اس بات کو، کیونکہ آپ اگر میں غلط ہوں گا تو آپ اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، کہ جو سب سے اوپر اگر ہم لینیج کی بات کریں یزید کی، عبد مناف کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے ہاشم اور ایک کا نام ہے عبد شمس. تو ہاشم اور عبد شمس یہ بھائی ہوئے، سیدھی سی بات. ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب، اور یہاں پہ عبد شمس کے بیٹے ہیں امیہ، جہاں سے بنو امیہ چلی ہے. تو اس کا مطلب عبد المطلب اور جو امیہ ہے یہ چچا زاد بھائی ہوئے. اور امیہ کے بیٹے ہیں حرب کے بیٹے ہیں سفیان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان. اس کے بعد میں اگر وہاں سے دیکھیں دوسرے طرف سے چچا زاد بھائی میں سے عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ اور ان کے فرزند ارجمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں پہ یہ لینیج کو اگر ہم کہتے تھے کہ سیدھے یعنی کہ یہ شیطانی لینیج اعوذ باللہ، تو یہ سیدھے یعنی کس پہ اعتبار رہا ہو رہا ہے. یہ بات ایک مجھے آن ایئر کہنی تھی، ضروری ہے یہ بات کہنا. دیکھیے جو لینیج پہ بات کرتے ہیں، اگر ہم ان کی بات کریں تو
कोई भी मलऊन हो जो अबू बकर सिद्दीक पर लान करे, देखिए हमारा ईमान है, जब हम ईमान पे बात नहीं करेंगे तो फिर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके बारे में इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, जो कुरान की इस आयत का इनकार करने वाला हो उससे हम एक्सपेक्ट तो कुछ करने से, उससे पहले ईमानियत पे बात होगी, पहले अपने ईमान साबित, आप ईमान साबित करो की बात करेंगे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आप जो है बात कर रहे हैं, और तारीखी बात मानना चाहिए, दीन में ये नहीं चलता है कि बोला जाता है, दीन में बात होती है कि है क्या। रिवायत है लौलल इस्नाद लक़ाल मन शाअ मा शाअ, दीन में अगर नरेशन नहीं होती, देखो हमारा दीन जो है अल्लाह ने कहा है कि हम इसको जो है महफूज करेंगे, वो इस नरेशन से, आप साबित करो, नरेशंस पेश करो, दलाइल पेश करो, वो अलग बात है। और सहाबा के बारे में हकीकी बात है, आप रिवायत पेश करेंगे ना, हमको देखना पड़ेगा कि इन रिवायतों का मतलब क्या है। आप बोलेंगे कि हम सहाबा की ईमान पे बात करेंगे, नहीं, हमको उस पे डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपको अगर इश्काल है आप हमारे सामने इश्काल पेश कर सकते हैं, हमारा ईमान उन पे ईमान है। हाँ, हमने आंख बंद करके सहाबा को मान लिया है, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को माना है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, अली रज़ियल्लाहु ताला, तमाम अहलुल बैत हो, अज़वाज नबी हो। देखो कोई जो है बंदा उठ करके अज़वाज नबी, आप अल्लाह जो है वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, अल्लाह कह रहा है उनकी अज़वाज, और जो है आम रखा है अज़वाज। आप किसी एक ज़ौजा को बाहर करेंगे तो अज़वाज टर्म का आप इनकार कर रहे हैं। आपको साबित करना पड़ेगा कि फलां ज़ौजा जो है उसके बारे में कुरानी नस लाओ। देखो कुरान की नस को तोड़ने के लिए कुरान की नस होनी चाहिए ना, लेकिन अल्लाह यहाँ से अज़वाज कह रहा है। आपको कोई रियायत नहीं है, न कुरान के साहिब लफ्ज की, न माहू लफ्ज की, न तो उम्महात लफ्ज की, न अज़वाज लफ्ज की। असल में आपको कुरान पे ईमान नहीं है। जो बेईमान हो, कुरान पर जिसका ईमान नहीं हो, उससे हम कोई चीज एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो फिर जहां आपको जहन्नम, जिसको जिधर जाना है उधर वो उसका आखिर ठिकाना जहन्नम होगा। जो इन मसाइल पे बात करेगा, कुरान पे एतराज करेगा, और सबील मोमिनीन को जो छोड़ेगा उसके तो यही है। ये वही बात है कि एक मुल्हिद इंसान हमसे कहता है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, हम कहेंगे पहले हम आपसे खुदा के बारे में बात करेंगे कि आप पहले खुद एथीज़म, आपका बुनियादी असल में अकीदा है कि खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो आप खुदा, हम पहले खुदा के बारे में बात करेंगे, बाद में हम हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आएंगे। तो आपका वक्त हमारे लिए बड़ा कीमती है। एक सवाल और है कि आपका आम जवानान अहले सुन्नत के नाम क्या पैगाम रहेगा, खासकर मैं अहले सुन्नत की मुशाजरात सहाबा और ये जो आम ये हुआ है हमारे नौजवान में, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पहली बात ये है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन यअश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, ये बात बयान कर रखी थी कि जो भी तुम में से मेरे बाद जिंदा रहेगा वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखने वाला है। इख्तिलाफ होगा। इख्तिलाफ क्या है? आपको मुख्तलिफ तबक़ात, मुख्तलिफ लोग, स्कॉलर्स, तो हम नहीं बोलेंगे उनको, मैंने कहा दुआतुन अला अबवाब जहन्नम, वो दाई है जहन्नम की तरफ बुलाने वाले। ऐसे अफराद को आपने पहचानना है। कोई कितना भी आपको जो है जहर मीठा उसमें घोल करके में मिला के आप, ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मीठी बात करने वाला जो है सही बात कर रहा हो। आपको ये देखना है कि आपको अपने अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, अपने असलाफ से जो जोड़ रहा है उसकी बात सुनो। आप इल्म की तरफ दौड़ो, जितना इल्म होगा, सही इल्म, एक हो गया सरसरी इल्म, आपने हवा में बात सुन ली, क्लिप्स फलां की, फलां जो है कोई यूट्यूबर है उसकी बात सुन ली, आप उसको हवा में ले जाकर के आगे चला रहे, वो नहीं। आप इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद आप अपने उलमा की तरफ रुजू करे। उलमा से मुराद आज के भी है, उससे पहले के भी है। और जो मैंने बात एक बीच में आपसे कही कि जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अइम्मा अरबा है, आप देखिए इनका अकीदा क्या था। अगर आप सुन्नी खुद को कह रहे हैं तो अइम्मा अरबा के अकीदे से बाहर आप नहीं जा सकते। मसाइल में तो मसाइल मतलब है, इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों से इख्तिलाफ कर रहे हैं, वो जो है इमाम अहमद बिन हंबल से, वो फुरूई मसाइल है, लेकिन आप इन सब का अकीदा देखेंगे वो एक है। नहीं, ये बात बहुत ही अहम है कि जो चार अइम्मा जो है, अइम्मा अरबा, उन्हीं के यानी एक तो वो तो है ही, और इस तरह मिसाल अच्छा खासा अकीदे पर काम किया है इमाम बुखारी की, आप देखिए किताबें अकीदे पे। अब इस तरह असलाफ उम्मत की कसीर, अस्सुन्नह के नाम से कितनी किताबें हैं, शरह सुन्नह है, अस्सुन्नह है, तो उन किताबों की तरफ आप अपना रुझान बढ़ाइए।
ان کتابوں کو جب آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئے گا کہ اہل السنہ والجماعت کون ہے. جی اگر آپ مثال کے طور پہ ایک میں مثال ایک دے دیتا ہوں, کوئی ہمارے یہاں سے اٹھ کر کے سنی جو ہے خود کو کہتا ہے, یہ اٹھ کر کے چلا جائے اباضیہ کے یہاں عمان, ٹھیک ہے, وہاں پر رہنے لگے, وہاں پر رہتے اباضیہ. اباضیہ وہ ہے خوارج کی ایک جو ہے لینیج چلی آ رہی ہے. تو ان کا نظریہ ہے قرآن مخلوق ہے, جو کبیرہ گناہ کرے گا وہ اسلام سے باہر ہے. اس طرح ان کے اپنے نظریات ہیں, ولی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالف ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ کی مخالف ہے, وغیرہ وغیرہ, ان کے اپنے نظریات ہیں. یہ بندہ جو وہاں پر رہنے والا ہے یہ کہے گا کہ ہاں میں سنی ہوں, جو بھی ان کی صحیح بات ہوگی میں لیتا رہوں گا. ہنسی آئے گی اس شخص کے اس کلام پر, اور تبرہ کرنا چاہیے اس شخص کے سوچ پر کہ اگر آپ سنی ہو یا تو آپ دیکھو پہلے سنیت کیا ہے. اگر آپ اس کو لے کر کے آگے نہیں جانا چاہ رہے, آپ اب نیا کوئی ریسرچ کرنا چاہتے کہ قرآن مخلوق ہے, یعنی اپنی بنیادی ایمان کے مسئلے کو اہل السنہ والجماعت کے ائمہ نے جو مسئلہ جو ہے سمجھا کر کے اس پہ چیپٹر کلوز کر رکھا ہے, اگر آپ اس کو کھولنا چاہتے ہیں پہلے تو آپ اپنی سنیت کا لبادہ اوڑھ دے اور کہے کہ میں آپ سنی نہیں ہو, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا بننا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ میں سنی بھی ہوں, یہاں سے مانتا ہوں قرآن مخلوق بھی ہے, اور میں دلیلیں دوں گا, اور میں دلیلیں دوں گا. تو دلیلیں اپنے پاس پہلے رکھو, تم پہلے یہ کہو کہ میں سنی نہیں ہوں, کسی اور گروہ سے ہوں, پھر مزید بات کریں گے, وہ الگ ایک مسئلہ ہے. سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کے آج بہت سارے ایسے اشخاص ہیں جو آپ کو الگ الگ چورن بیچ رہے ہیں. ہر کسی کی بات سننے لائق نہیں ہوتی. امام مالک کے سامنے اشخاص آئے, کہا کہ ہم آپ کو حدیث سنائیں گے, کہا نہیں میں نے نہیں سنی ہے. کہا قرآن بتائیں گے, کہا نہیں قرآن بھی نہیں تم سے سننا ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے ذریعے سے مجھ میں میرے اندر کوئی ایسا اشکال پیدا ہو سکتا ہے جس سے میرا ایمان ہی جو ہے ڈگمگا جائے. ہم ویسی باتیں نہ سننے کے قائل ہے, نہ اس کو لینے کے قائل ہے کہ جو ہمارے ایمانیات کی بات ہو. اللہ ہمارا ایمان ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے, صحابہ ہمارے ایمان ہے, ائمہ سلف ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے جو ایک عقیدہ ہم کو بیان کر رکھا ہے ہم نے اسے باہر نہیں جانا. مسائل تفردات وہ الگ چیزیں ہیں, اس میں پلس مائنس آپس میں ان کو ہوا ہے تبھی ہم کر رہے ہیں. دیکھو یہ ایک مسئلہ بھی سمجھنا ہے, اگر ان تمام ائمہ میں آپس میں اختلاف نہیں ہوتا نا فروعی, تو ہم میں بھی نہیں ہوتا. صحیح, ان میں ہوا ہے تو ہم میں بھی ہے, اور بڑھے گا. ان میں عقیدے میں اختلاف نہیں تھا, ہم میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی عقیدے میں اختلاف کر رہا ہے پہلے اس سے باہر نکلو, خود کو سنی کہنا چھوڑ دو, اہل السنہ والجماعت سے باہر کی بات کرو. یہ ہمارا عام نوجوان کے لیے ہے کہ آپ علم کو حاصل کریے, علماء سے جڑیے, صحیح جو علماء ہیں, اور اپنے اسلاف امت کی کتابیں عقیدے کے بارے میں بھی پڑھیے. بخاری مسلم کی ہماری کتابیں ہیں, لیکن بخاری کے علاوہ امام بخاری نے عقیدے پہ بھی کام کیا ہے, اس کو بھی پڑھیے. اور اس طرح امام لالکائی کی کتابیں, میں نے کہا السنہ کی بہت ساری کتابیں, احمد بن حنبل نے جو ہے عقیدے پہ کتابیں لکھ رکھی ہیں, ان کو پڑھیے. امام لالکائی نے کتنے ائمہ سے جو ہے نقل کیا ہے عقیدے کے بارے میں, ان کے نظریات کیا تھے جس میں اختلاف نہیں ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں وہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے. جس اجماعی عقیدے سے باہر آپ نکلنا چاہتے ہیں وہ مسئلہ آپ نے جو ہے پہلے دیکھ لینا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اس سے آپ باہر نہیں نکلیں گے. جب آپ علم کی بنیاد پر اس چیز پہ آ جائیں گے پھر کوئی یوٹیوبر آپ کے ایمان کو جو ہے خراب نہیں کر پائے گا, وہ تک بھی نہیں پہنچا پائے گا. سب سے بڑی بات آن لائن کے اثرات سے ہمیں تھوڑا سا کم رہ جانا ہے. سیدھے یعنی کسی عالم کے ساتھ جڑنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اپنے مسلک کے ساتھ جڑ جانا ہے, اور اس کو منہج کے ساتھ, اور کسی اور کے منہج کو چھیڑنا بھی نہیں ہے. میرے حساب سے آج کے زمانے میں یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے سلف کے ساتھ جڑ جانا ہے. سب سے بڑی بات جو اسلاف نے آپ کو کہا ہے, اور عقیدے پہ سب سے زیادہ کام کرنا ہے, اور وہی آج کے زمانے میں ضروری ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. وإياكم. میں بھی آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, مشکور ہوں کہ عوام کے سامنے جو یہ باتیں لانا اس وقت بہت زیادہ ضروری تھا. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.